انہی حالات کے متعلق ایک اہم سوال بھائی نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے قائم رہے گا تا قیامت، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، چلتا رہے گا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جہاد ایک وسیع مفہوم ہے، جہاد کی مختلف اقسام ہیں، تو اس اعتبار سے تو ہمیشہ جاری رہے گا جہاد، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی تو ہے الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ، جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ شروع میں جہاد فرض نہیں کیا گیا، وہ تو مدینے میں جا کے فرض ہوا، شروع میں 10 سال میں نہیں تھا، تو پھر وہ کون سا جہاد تھا جو مکے میں وہ کر رہے تھے؟ وہ وہی جہاد تھا جو قرآن میں ذکر ہے، وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان سے بڑا جہاد کرو، یعنی توحید کی دعوت اور شرک کا رد۔ تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بھی جو ہے جہاد کیا جاتا ہے، ان کے شبہات کا رد کیا جاتا ہے، جس طرح سورہ انعام ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد پر ہی مبنی ہے، سارے ان کے دلائل کا اس میں رد ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جب طاقت اور یہ شرائط جو سنت سے ثابت ہیں پوری ہوگی تو تلوار سے بھی جہاد کریں گے، جو نہیں کر رہے ہوں گے ہے بھی ان کے پاس وغیرہ، وہ اللہ کے ہاں اس کے جواب دیں ہیں، وہ مجرم ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے بچ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا جو اس پر عمل نہیں کیا۔ اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں جو ہے دعوت و تبلیغ دعوت کی صورت میں اور اس کے علاوہ بھی دونوں میں جاری رہتی ہے، تو وہ والا جہاد تو جاری و ساری رہے گا۔ پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ زبردستی، یعنی چاہے جہاد نہ بھی ہو رہا ہو، کوئی اس قسم کا لشکر جس کو ہم جہادی نہیں مانتے ہیں سنت کے مطابق، وہ کہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے دنیا میں، تو جہاد جاری رکھنا ہے حدیث کے مطابق، پھر وہ کون ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا سنت اور سیرت میں بھی آپ دیکھیں کیا 24 گھنٹے وہ لڑتے رہتے تھے، یعنی کوئی دن نہیں تھا جو لڑائی کے بغیر خالی نہیں تھا، بہت سارے عرصے سال تک بیت جاتے تھے، اور جو ہے جس طرح صلح حدیبیہ ہے 10 سال تک ان سے مشرکوں سے صلح ہوئی تھی کہ نہیں ہوگی جنگ، بعد میں جنگ بھی کی، فتح بھی ملی، فتح مکہ، تو کیا مطلب جہاد ختم ہو گیا تھا؟ ختم کا طرف یعنی بالکل ختم نہیں ہو جائے گا، ابھی ہم رکے ہیں، بعد میں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی شاید پوری ہوں گی تو پھر ہم کریں گے، جب یہ پورے ہو جائے گا کریں گے۔ اس میں دوسرے ایک نظریے کا بھی رد ہے، ہمارے ہاں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں نا، جو تکفیری قسم کے ہوتے ہیں جہادی اور خلافتی، اور عام لوگ بھی، عام لوگ کیونکہ یہی سمجھتے ہیں، ان کو یہی بتایا کہ مجاہد کا مطلب وہی ایک خاص جیکٹ والا اور اتنے پانچال اور عجیب سی داڑھی بنا کر جو اس نے کلاشن کو پیچھے اٹھائی ہو، یہ مجاہد ہوتا ہے۔ اور یہ جو پاکستان ہو کوئی بھی ملک ہو اسلامی، ان کی جو افواج ہوتی ہیں، کوئی ایئر فورس ہو، آرمی ہو، نیوی وغیرہ، یہ جو منڈے شنڈے یہ تھوڑی ہوتی ہے، تو کرائے کے پٹھو ہیں، فلانا ٹٹو ہیں، ان کو سیلری ملتی ہے، یہ ملتا ہے، فلانا ملتا ہے، یہ تو اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا کافروں کے مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کوئی مجاہد جہاد فی سبیل اللہ سے یہ مراد نہیں ہے، اللہ کے ایسا نہیں ہے۔ ہم جہاد کے تو شرائط میں ہم کہتے ہیں حکمران ہے، اس کا جھنڈا ہے، اس کی ریاست ہے، اس کے تحت جو بھی افواج ہیں وہی اصل جو ہے مجاہد ہیں۔ جہاد آپ کو جانا ہے ادھر جائیں، آپ اخلاص نیت کے ساتھ سنت پہ چلتے ہوئے ملک کا دفاع کریں، یہاں جہاں آپ کو بھیجا جائے کافروں سے لڑنے کے لیے وہاں پہ لڑیں، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ یہ جو نجی طور پر انہوں نے جہادی مختلف تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ گمراہ فرقے خوارج کا طریقہ، شروع سے کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی انہوں نے بنایا تھا، صحابہ کرام کے دور سے ہی شروع کر دیا تھا، علی رضیوں کے خلاف جو ہلکن لے آئے تھے، ان کے لشکر تھے، سب چیزیں موجود تھے، یعنی حاکم وقت جو ہوتے تھے ان کے نظر میں تو اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ اچھوں سے تک سے راضی نہیں تھے، علی رضیوں سے راضی نہیں ہیں تو جو ہے عثمان سے راضی نہیں ہے، تو باقی ہمارے جیسے جو موجود ہیں ان سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو اس وقت بھی وہ لوگ بناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی، کہا انہیں جو قتل کرے گا اس کی یہ فضیلت ہے، ان کے ہاتھوں جو مارا جائے گا اس کی یہ فضیلت ہے، اور یہ آتے رہیں گے، ان کے گروہ نکلتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا آ جاتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں فلانا القاعدہ ختم، طالبان آ جاتے ہیں، طالبان ختم ہوتے ہیں داعش آ جاتے ہیں، فلانا ہوتا ہے یہ والا گروہ ہو جاتا ہے، یہ نکلتے رہیں گے، کب تک نکلیں گے؟ کوئی آخر میں یہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے مہدی جو آئیں گے ان کے ساتھ مل کر یہ لوگ ایجاد کرنے والے نہیں، آخری ان کا گروہ نکلے گا دجال کے ساتھ، اس کے ساتھی اور اس کے لشکر میں شامل ہوں گے، جو آج یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ دجالی قوتوں کے آگے ڈھیر ہو، کچھ نہیں کرتے، حکمران یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں اور مسلمان مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ جو یہ جو جہادی پالیسیاں ہوتی ہیں، یہ جو بڑے معاملات ہوتے ہیں امت کے لیول کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا اس سے پہلے کہ جب بھی جنگ و امن کی کوئی خبر آتی ہے، جنگ کیا ہے؟ جس طرح جنگ ہو رہی ہے، امن کیا ہے؟ جس طرح ہم صلح معاہدے وغیرہ کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ بزدلی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، جب یہ کہتے ہیں اس طریقے کی بات، ان کو شرم نہیں آتی، یہ اسلام کے دعوے دار ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے یہ جو تم نے بولا ہے اور جو کہا ہے اس کی زد کہاں تک پہنچتی ہے، اس کی ضرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے نہیں کیے کیا وہ بزدلی ہے؟ عمر بن خطاب بھی تو جذباتی ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ
کیسا معاہدہ ہے وہ بکر صدیق، آپ کچھ کہہ نہیں رہے، یہ تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یعنی وہ ان کا کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم پکڑ کے دے دیں گے، وہ تو مسلمان ہمارے پاس آئے ہم امید رکھتے ہوئے کافروں کے حوالے کر دیں ہم ان کو، اور ان جو ہے ہمارا کوئی ادھر جائے تو واپس نہیں کریں گے ہمیں. یہ کیا ہے کہ وہی غالب ہیں اس پہ اور ہم لوگ مغلوب ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم حکمت کے تحت اللہ عز و جل نے بتایا کہ فتح مبین ہے، اس کے ذریعے سے دین پھیلے گا، آپ کو فتح ملے گی، تو ان پر یقین رکھا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ کیونکہ یہ جو امن ہوتا ہے، اگر جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، صرف جہاد ہی ایک ذریعہ نہیں ہے اسلام کو پھیلانے کا، اس سے زیادہ پھیل رہا ہوتا ہے اسلام. کیونکہ آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ تلوار اور ہتھیار تو ان کے پاس آپ سے زیادہ ہیں، ہماری ایمان اور دوسری کمزوریوں کی وجہ سے بھی. تو اس میں چاہے آپ مقابلہ نہ بھی کر سکیں ان سے، دلائل میں تو وہ آپ سے نہیں جیت سکتے. یہود و نصارہ وغیرہ ان کے دلائل اللہ کے فرمان کے آگے، قرآن و سنت کے آگے ختم ہے، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کو کوئی بھی نظام وہ لا کے دیں. تو پھر جب وہ امان ہوگا تو وہ سنیں گے، سوچیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئے دن جو ہے مسلمان ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سارے سلفی بھائی پوسٹ کرتے ہیں، یو کے ہو یا دوسری جگہ، سب سے زیادہ تیزی سے عورتیں ہوں مرد، اس میں اسلام پھیل رہا ہوتا ہے. صحیح عقیدہ والا اسلام وہ جانتے ہیں، سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. جب یہ امن رہتا ہے تو زیادہ مسلمان ہوئے، جو جہاد کی صورت میں نہیں ہوئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے تھے، اس سے زیادہ وہ جوگ در جوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے. سننے کا موقع مل رہا ہے، سوچنے کا. کیونکہ جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے، حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے، اس میں بہت آسانی سے وہ سامنے والے لوگوں کو جو ہے ورغلا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، ہم سے لڑ رہے ہیں، فلانا ہے، وحشی لوگ، اور یہ قتل کرتے ہیں لوگوں کو جو ان کا دین نہیں مانے، کہتے ہیں اسلام لاؤ ورنہ یہ کر دیں گے، پھر مالک غنیم بناتے ہیں. ان کو لیے آسان ہوتا ہے لوگوں کا ذہن سازی کرنا اسلام کے خلاف. امن کا جب دور ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سارے ایسے دلائل سے ثابت ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ جہادی وغیرہ کھلاتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، ان کے اپنے اعلی کار ہوتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں یہودی لوگ یا جو مسلمان کے دشمن اور کفار ہیں کہ کہیں دھماکہ ہو ہمیں جواب ملے، ایسی کی تیسی کر دیں. 2 بلڈنگیں خود گرا دو یا انہوں نے گرائی ہے، جو بھی ہیں، جو اس پہ خوش ہو رہا ہے، ان کے 2 ملک ہی لے لو، افغانستان لے لو، عراق لے لو، ایسی کی تیسی کر دو فلانا. ایک پٹاخہ خود پھوڑ دو، کسی کا حماس کا نام لو، یہاں اصل میں ہی انہی سے کرواؤ، صحیح ہے، اور جو ہے پوری کے پورے بستی و غزہ اس کو خالی کروا دو، ہمارا پلان پورا ہو جائے. تو لوگ بھی ہنسیں گے کہ اسلام اتنا بے حکیمانہ دین ہے، اس طریقے کے کام کرنے کا، اپنے کو جان جو ہے ذلت میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے. ایسے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بہادر ہیں، کوئی ایک پٹاخہ پھاڑیں، اور جو ہے عورتوں بچوں کو جن کے لیے وہ لڑ رہا ہے، جن کو دکھا کے وہ کہتے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے اور مر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے جائے. اگر اتنے بہادر تھے یا ان کے پاس طاقت تھی تو وہ کھڑے ہو کے ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لڑ رہے ہوتے ہیں مقابلے میں. اس کے مقابلے میں نہیں ہے، جب بھی دکھاتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کس طریقے سے ختم ہوتی ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی امان و خوف کی خبر آتی ہے اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. کون؟ منافق لوگ. اذاعوا، اذا جس طرح ہمارے یہاں ریڈیو کہتے ہیں، براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. میڈیا کا تو آج دور ہے، ہر کوئی تبصرہ کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ بنائے ہوئے چٹپٹے طریقے سے، اور جو ہے مسلمان مر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں. آپ کو پتا ہے اتنے لوگ مرے گئے ہیں وغیرہ، کوئی غم وغیرہ نہیں ہوتا ان کے دل میں. زخمیوں کی فوٹی دکھا رہے ہیں، فلانا میری ریٹنگ بڑھ رہی ہے، ہر کوئی اپنے جو ہے تبصرے اس پہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ نہ کرو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ رسول کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کی حیات میں، اور اولو الامر جو ہیں ان کے، جو ان چیزوں پر خارجہ وزارت خارجہ چلاتے ہیں، اندرونی چلاتے ہیں، وزراء ہیں، حکمران ہیں وغیرہ، افواج ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی طرف اگر یہ رجوع کرتے تو جان لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو جو اصل میں جانتے ہیں ان معاملوں کی حقیقت اور اس کی طے کا، وہ بتا دیتے تمہیں یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، معلوم نہیں ہوتی. تو حکومتیں وغیرہ جتنی بھی ہیں مسلمانوں کی ہوں، ہم کہتے ہیں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بزدل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بس باتیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں وغیرہ. بہت سے ایسے معاہدے ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اصل میں یہ جنگ نہیں ہے، اصل میں پیچھے یہ سازش ہے، وہ یہ کرانا چاہتے ہیں، وہ فلاں امن معاہدہ ہونے جا رہا تھا اس کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، اس نتیجے میں یہ ہوگا، بغیر طاقت کے اگر یہ لوگ اٹھیں گے تو ہم اس طور پہ ان کو اس سے نہیں بتا سکیں گے. وہ دین میں بھلے آپ سے کم علم رکھتے ہوں، لیکن اس چیز کو وہ زیادہ بہتر جان رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی وہاں تک رسائی نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی طرف لوٹاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں معاملے کی حقیقت کیا ہے، پیچھے واقعی یہ جنگ جہاد بھی ہے یا پیچھے ڈرامہ ہے، کیا ہے. وہ اس کے بہانے سے کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان عالمی سازشوں وغیرہ کو وہ اچھی طریقے سے بھانپ سکتے ہیں، آپ کی افواج ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. اگر وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم اتنے زیادہ معلومات ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، اندر کی معلومات ہیں ہمیں، ہم وہی لوگ نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ
ہمیں تو منہ نہیں لگاتی حکومت، پوچھتی نہیں ہے، ہمیں آنے نہیں دیتے، ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں اندر کا بھی پتا ہے پیچھے یہ چل رہا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ بزدلی دکھائی ہے، اس نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس نے اتنے ڈالر لیے اس کا دے، تجھے کیا پتا؟ بس کسی فلانے نے بتا دیا ہے تو مان کے پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، یقین کرنا، اسے خود وہ اپنے گھر اس سے نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا، تو وہ اس قسم کی باتیں اور بحثیں کرتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں. تو آپ کو کیا پتا پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ وہ زیادہ بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے ہوتے، واقعی انہوں نے غلط کیا ہے، تو اس کے جواب دہ وہ ہیں. یہ جو جہاد اور جو بڑے امت لیول کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے مخاطب اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیا ہے جو افواج ہیں، ریاست ہیں، مسلمانوں کے ممالک ہیں، یہ ان کے کرنے کا کام ہے. اب آپ دیکھیں جو ہم موقف بیان کر رہے ہیں، جس کو اکثریت لوگ پسند نہیں کرتی، جو صحیح سلفی موقف ہے ہمارے علماء کا، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو صرف جذباتی باتیں کرنے جن کو آتی ہیں، وہ بھی صرف باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر تم کسی چیز کے قائل ہو تو چلے جاؤ، یعنی ان کو بھی پتا ہے ہم نہیں جا سکتے. میں ابھی غصے میں آ کے جانا چاہتا ہوں، بولتی کیا ٹکٹ ملے گا، ویزا کتنے کا ملے گا، وہاں جا سکتا ہے، جنگی حالت میں کوئی نہیں جا سکتا. کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارڈر کے آپس میں کیا معاہدے ہیں، مسلمان ممالک کے، اس کے برابر والے ملک کا کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس منہ اٹھا کے کہیں بھی چلنے کا نام کوئی جہاد ہوتا ہے کہ یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ مسلمان جوش جذبے والے ہیں سب کچھ، تو ان کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ان کے جوش جذبے کو، ان کا تصفیہ تربیہ کرو، عقیدہ ہمارا جن کا صحیح بناؤ، قوت ان کی جمع رکھو، اس کو ضائع کرنے کا سبب نہ بناؤ، بنتی رہے وغیرہ. انہی سے جو ہے قرآن بھی بنے گا سب کچھ. پھر جو ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، نصرت دے گا، مدد دے گا ان کے اوپر. تو یاد رکھو گے اس دن مومنین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فتح پر جشن منائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی فتح پہ. یوم الدین یفرح المؤمنون، مومنین جو ہے اس دن فرحت منائیں گے، خوش ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مدد سے. تو یہ تمام مراحل سے گزر کے ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اگر ہم پرواہ نہیں کریں گے تو یہی ہمارا حال ہوگا اور یہی رہنا ہے، اور اس قسم کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو دوسرے طرف والی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ صرف جو ہے فیس بک پر اپنا وہ ڈی پی چینج کر دو، میں فلسطین کے ساتھ ہوں، کام سارے وہی کرو جو فلسطین جس رب کو مارنے والے ہیں اس رب کی تم نافرمانی کرو جس کی جانب سے مدد آنی ہے. ساری خرافات بدعات وغیرہ میلادیں یہاں پر یہ بنا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے فلسطین کے نام بھی میلاد منا رہے ہیں. اب دیکھیں بدعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ مصیبت دور کرتا ہے، یا اور بلائیں آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے؟ تو بلائیں آتی ہیں. جس تقدیر کے منکر ہیں لوگ بہت سارے جو قدریہ ہوتے ہیں، جو بدعتی گروہ ہیں. عمر بن عبدالعزیز اپنے لشکر میں چیک کرتے تھے کہ کوئی قدری تو نہیں ہے، وہ نکال دیتے تھے، بدعتی نہیں چاہیے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیونکہ آپ دیکھیں غزوہ خیبر میں بھی دیکھیں تقدیر کا عقیدہ کس طرح جو ہے سکھلایا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آنکھوں کی تکلیف میں بیٹھے ہیں، وہ تو آنے ہی نہیں چاہ رہے، ادھر آئے ہی نہیں ہیں کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے. اور باقی کون کتنے صحابہ ہیں سارے یذوقون لیلتہم، ساری رات جو ہے وہ جاگ کے گزار رہے ہیں مجھے مل جائے مجھے مل جائے، حالانکہ ان کو حکومت کی کوئی چاہت نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چاہت کی وجہ سے. عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے دل میں کبھی کوئی حکومت کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی، سوائے اس دن امارت کی خواہش اس لیے پیدا ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے گی، یہ گارنٹی دی گئی ہے، یہ اعزاز دیا گیا. تو وہ تو آئے ہوئے ہی نہیں تھے، پوچھا وہ کہاں ہے، کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، بلایا گیا اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کو شفا ملی اللہ کے حکم سے. تو یہ دیکھیں تقدیر ادھر سے سکھلائی گئی، یہ جو نہیں چاہتا تھا اس کو مل گئی، اور جو ساری رات جاگ کے کوشش کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے دعائیں کر رہے تھے ان کو نہیں ملی. تو ہم اس قسم کے بدعات اپنائیں اور سمجھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی آپ دیکھیں 19 اکتوبر کو فلسطین کے لیے اجتماعی روزہ رکھیں آپ لوگ، اجتماعی دعا کریں، یہ تو بدعت ہے. حافظ ابن حجر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں البذل المعون فی فضل الطاعون میں کہ ان کے علاقے میں بھی جو ہے طاعون سے لوگ مر رہے تھے 40 50 45 ہر دن. پھر انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پہ جمع ہوں گے، روزہ بھی رکھیں گے، دعائیں بھی کریں گے. یہ تنظیم اسلامی کا لگا ہوتا ہے اجتماعی دعا مغفرت کے لیے، اجتماعی توبہ کے لیے تشریف لائیں، یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ دور کر دے گا. علماء نے کہا یہ بدعتیں نہ کرو، انہوں نے کیا اور پھر ہزاروں کی تعداد میں مرنے لگے لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس طرح کیسے آ سکتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے قیامت سے پہلے اللہ نے تلوار دے کے بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد و تلوار دے کے بھیجا ہے. لیکن ساتھ میں فرمایا وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلیل ہونا اور کمتر پست ہونا اس کے لیے لکھ دیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے. مسلمان ہی اگر ان کے حکم کی مخالفت کرے، بدعت ایجاد کرے تو وہ ذلیل ہوں گے. حالانکہ ذلیل ہونا اصل میں کس کا مقدر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب کے تعلق سے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کے نیچ ہو کے تمہیں وہ جزیہ دیں تب تک ان سے لڑتے رہو.
تو ہمارے اعمال جب تک وہ ہوں گے تو پھر جب تک ہم اپنے دین کی جانب رجوع نہیں کریں گے. یہ تمام چیزیں سیاسی باتیں ہیں، ان میں بحث کرنا. ایک مسلمان مومن آپ کا اور میرا تو یہ کام ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی. ایک انسان کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو اس کی دسترس میں نہیں، اس کا اس سے لینا دینا نہیں. مسلمانوں کا غم کہ ہے تو آپ دعا کریں ان کے لیے، کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں باوثوق ذرائع سے وہ آپ کریں، لیکن جہاد کرنا، ان کے جو ٹینکوں جہادوں ان چیزوں کا مقابلہ کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ جو ہے سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں، توحید بتا سکتے ہیں، شرک سے بچا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے. دینی احکام ہم یہ چیزیں بتا سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں، اس پہ ہم محنت نہ کریں. دوسری چیزوں پر ہم تبصرے کرتے رہیں، اپنی رائے دیتے رہیں، پوچھتے رہیں، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، یہ فتنہ ہے، اس میں نہیں پڑنا چاہیے. واللہ تعالی عالم. یہی تھی پوری بات. اچھا ہاں، دفاعی جہاد ایک جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک ہجومی جہاد ہے جو خود سے مسلمان جاتے ہیں کسی پر حملہ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. دوسرا دفاعی جہاد ہے مسلمان ممالک کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا تو اپنا دفاع کریں گے. اس میں طاقت کم بھی ہو تو اصل میں ویسے تو طاقت شرط ہے، صرف جہاد کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جہاد کے لیے اسپیشلی اللہ نے فرمایا کہ تم میں کمزوری ہے. پہلے ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں اللہ نے کہا تھا سورہ انفال میں، پھر اسی کے بعد آیت نازل کی کہ ہم نے پا لیا کہ تم میں کمزوری ہے تو ایک کے مقابلے میں 2، یعنی اس سے زیادہ ہو تو مسلمان جنگ بندی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو ہے دفاعی جہاد، اس میں تو طاقت نہ ہو یا ان کا جھنڈا اور لشکر امیر موجود نہ ہو. اصل حکم اس کا بھی یہی ہے کہ اس میں موجود ہو، اس تک جانا ممکن ہو تو بھی اس کے ساتھ مل کر ہی لڑا جاتا ہے، اس کے افراد کے ساتھ دفاع کیا جاتا ہے. نہ ہو، پہنچنا ناممکن ہو تو اس کو کہتے ہیں دفع السائر. اس میں تو اسلام کی بھی شرط نہیں ہے. آپ تو کیونکہ اس میں کافر نصرانی بھی ہو، وہ بھی مارے گا، کاٹے گا، چھری مارے گا، کسی کو اپنا جان بچائے گا. اس سے تو کسی نے منع نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں اس سے کون منع کرے گا، کوئی پاگل بیوقوف ہی ہوگا. تو اس پہ جہاد کے احکام کی تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنا دفاع نہ کرے، پھر مار رہا ہے، عزت لوٹنے آ رہے تو ماریں گے، آپ لڑیں گے. اس پہ تو اسلام، مسلمان، کافر سب برابر ہیں. جو ایک اسلام کا باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ کے احکام ہے وہ الگ ہوتے ہیں. دفاعی جہاد آپ دیکھیں یہ تا قیامت رہے گا. لوگ کہتے ہیں ابھی تک مکی زندگی میں رہ رہے ہو، جو جہادی لوگ مذاق اڑاتے ہیں سلفیوں کا. بعد میں مدینے میں طاقت آ گئی، مدینے میں بھی تو، مکے میں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، نہیں دیا کرو، فلاں بھی فرض نہیں تھا، نہیں دیا کرو. مکی مدنی تقسیم کیوں کرتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مکی زندگی میں یعنی کمزوری کی حالت میں ہاتھ بند رکھنے ہیں، لڑنا نہیں ہے، پنگا نہیں کرنا. جب طاقت آ جائے مدینے میں تو پھر اس طرح کرنا ہے. تو یہ دونوں زندگی پورا نمونہ ہے. تمہاری جیسی حالت ہے اس اعتبار سے تمہیں کرنا ہے. تو یہ تا قیامت باقی رہے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ بہت اچھا فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی جو روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑے گا تو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ایسے بندے اپنے چھوڑ رہا ہوں لا یدان بأحد، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لڑ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہیں، فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، مدد نہیں، تو بھی نہیں لڑ سکتا. فحرض عبادی الی الطور، طور پہاڑ پہ میرے بندوں کو لے جاؤ. کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ تو دفاعی جہاد ہے، وہ ہمارے لڑنے کھانے مارنے آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت سب کچھ آتی. عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے دجال تک کو قتل کر دیا، رب ہونے کا دعوے دار جو اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ یاجوج ماجوج کیا چیز ہے؟ لیکن نہیں، ان کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے ان سے لڑنے کی. اللہ ہی ان کو آخر میں مارے گا، دعا جب وہ کریں گے. تو میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ. اس کا مطلب دفاعی جہاد میں آخر میں بھی ایک تو امیر بھی تھے ان کے، اور اس میں بھی طاقت شرط تھی، آخر تک شرط ہے کہ قرب قیامت تک. تو یہ اسلامی احکام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جہاد کیا ہے تو کہیں آگے پیچھے اللہ نے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاد میں جانا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان قتل کر دیا جائے گا، وہ کرہ لکم نہیں پسند ہے، لیکن اس کے ضابطے اور اصول ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے مر بھی سکتے ہیں. منافقین کہتے تھے ہم اگر نہ نکلتے ہمارے کہنے پہ تو مارے نہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ تمہارا چاہے قلعوں میں بند ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بند قلعوں میں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی. اگر اللہ نے لکھا ہے وہیں سے نکال کے اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا. تو اسی عقیدے ایمان کے ساتھ وہ جاتا ہے، لیکن اس کی یہ تمام شرائط وغیرہ یہ جو سنت سے ثابت ہیں وہ پوری ہوں تب وہ جا کے کرتا ہے. ابھی جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ان سب کے اندر کمی اور کوتاہیاں موجود ہیں، ہم میں، عوام میں، حکومت میں، افواج وغیرہ میں. ان کی اصلاح کے بغیر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، نہیں تم پہ سے ذلت ہٹے گی، ہم کہیں گے کہ ہم کچھ اور کر کے بھی ذلت کو ہٹا سکتے ہیں، ہم ٹینک آ کے پتھر مار کے بھی، یہ اس کو بہادری کا نشان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بے بسی کا آخری درجہ تم لوگوں کو آسانے کے لیے دکھا رہے ہو کہ اس کے کچھ نہیں، پتھر مار رہا ہے، اور اس کا جو اسلام ہے، ان کا جو رب ہے، ان کے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ہم نعوذ باللہ یورپ میں مذاق اڑاتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، انہوں نے یہ سکھایا ہوا ہے ان کو کہ ٹینک شینک یہ ترقی یافتہ چیزیں جو ایک اس میں تمہیں سب کو اڑا سکتی ہیں، اس کے آگے پتھر لے کے مقابلہ کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دیکھو ان کی مدد نہیں کی، دیکھو ان کا دین صحیح نہیں ہے، تو مذاق اڑانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے زیادہ بڑھ کر کوئی کسی کے لیے جان قربان کرنا اسلام میں ہو سکتا ہے؟ فلسطینی بچوں میں فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے تھے، کافر ہنس رہے تھے، اوجڑی پھینک دی ان کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے مدد نہیں کی، میں کھڑا ہوتا مکے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کفو ایدیکم، اور نبی نے کہا تھا اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، ابھی جھڑپ نہیں کرنا ان سے، ورنہ جو ہے میں ان کی مدد کرتا۔ بعد میں پھر انہوں نے جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، سب کچھ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کی مدد پر قادر ہے، نصرت ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے جو فلسطین ہے، جب ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں ہے طاقت تو چھوڑ دے، ادھر ادھر جائیں، نہیں ہم مر جائیں گے اپنے وطن کے لیے، ان کے جو احمد یاسین ہیں حماس کے جو بانی ہیں، یہ اخوان المسلمین جماعت الاسلامی کے جہادی ونگ ہے حماس، یہ آپ کو میں بتاؤں، جن کے روافض اور شیعوں کے ساتھ کنیکشن ہے، اور وہ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، خمینی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی بھی لڑے وطن میرے زمین چھیننے کے لیے، میں اس سے لڑوں گا، یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے فتح کر لیا، اس کے بعد اگر عوام نے یہ چاہا جمہوریت، جس کا ابھی ہم نے رد سنا اللہ کی آیات سے، اگر عوام جتنے مسلمان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ان پر نافذ نہ ہو، اللہ کے حکم وغیرہ، تو ہم نافذ نہیں کریں گے کسی کے اوپر اسلام وغیرہ، تو اپنی ضرورت نہیں ہے۔ اور پوچھا ان سے کہ کمیونسٹ آ جائیں، کمیونزم آ جائے حکومت، اس کو بھی ہم جو ہے مرحبا کہیں گے۔ ہم جو لوگوں کی بھلائی اور خیر چاہتے ہیں، ہماری کسی مذہب سے، یہود تک سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ بھی آسمانی دین ہیں، پیار محبت اس طریقے سے۔ ہم تو ان سے لڑتے ہیں جو ہمارے وطن کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، صہیونی ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو اس طریقے کے جو نظریات رکھتے ہیں، پھر ان کی کیسے مدد ہوگی؟ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں اسلام کے بغیر، توحید کے بغیر، اس کی جو ہے نتیجے میں بغیر جو ہے آپ کی مدد و نصرت نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ مثلا جو اہل توحید ہیں پھر وہ جا کے لڑیں، وہ اس لیے نہیں لڑتے، میں نے شرائط آپ کو بتا دی، جہاد کی اتنی شرائط ہیں، وہ جن کو جہاد کرنے والا مانتے ہیں وہ صلح کے بھی قائل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بھی قائل ہیں، نہ ہوتے ہوئے ہجرت اسلامی ملک تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام جب پسے ہوئے تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، حبشہ جو نصرانی ملک تھا، ادھر جو ہے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، وہ ادھر ہجرت سے کب واپس آئے؟ وہ غزوہ خیبر کے وقت واپس آئے وہاں سے۔ تو جو اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہیں، وہ وہاں سے واپس آئیں اور انہوں نے کہا ہم نے جو ہے ہجرت کی اور مدینہ بھی ہجرت کی ہے، ڈبل ہجرت کی ہے، ہم تم سے افضل ہیں۔ عمر خطاب نے کہا نہیں، ہم لوگ افضل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، انہوں نے کہا میں بتاؤں گی، آپ کی شکایت کروں گی، اور جتنا ہوا ہے واقعہ اتنا ہی بتاؤں گی، اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گی۔ انہوں نے یہ بتایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ صحیح نہیں کہہ رہے عمر خطاب، تم لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے ہجرت کا۔ تو ہجرت کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے۔ ایک طرف میں نے وعید سنائی کہ جو نہیں کرتے، اپنے دین کو فتنے میں ڈالو، پریشان ہو جاؤ، نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے، عزتیں لوٹیں، لیکن ہم وطن نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطین زیادہ افضل ہے یا مکہ المکرمہ زیادہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور روتے ہوئے چھوڑا کہ مجھے تو سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں نہ نکلتا۔ تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وقت آنے پر جب جہاد کی چیزیں پوری ہوں گی تو کریں گے۔ جب ہم نماز کے تعلق سے لڑ رہے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق فلانے کی نماز نہیں ہے، رفع دین نہیں ہے، تویری نماز نہیں ہے، فلانا نماز نہیں ہے، تو جہاد بھی تو عبادت ہے، یہاں عبادت نہیں ہے، صرف لڑنے کا نام ہے، عبادت ہے۔ افضل ترین اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ سنام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی چوٹی ہے، تو اس کے کتنے شرائط ہوں گے؟ میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں، پورے تقویٰ سے پڑھوں، پورے خشوع خضوع سے، آنسو میرے بہرے ہوں، رکوع سجدے لمبے ہوں، سنت کے مطابق پڑھوں، وضو میں نے نہیں کیا ہوا، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں وضو، تو آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہے، آپ کو اس نماز کا فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طریقے سے جہاد کی وہ شرائط ہیں، اس کا وقت ہے، اس کے جو ہے اس آدمی کے لحاظ سے شرائط ہیں، جس کافروں سے لڑ رہے ہیں اس کے لحاظ سے شرائط ہیں، آپ کے ملک ماحول کے لحاظ سے شرائط ہیں، کسی سے معاہدہ تو نہیں، کافر وہ ہمارے معاہدے تو نہیں، وہ کافر تو نہیں جو مسلمان سے لڑتے ہیں لیکن ہمارا ان سے معاہدہ ہے، تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، جس طرح قرآن میں ہے۔ ایک جو شخص ہے جو جانے والا، اس نے والدین کی اجازت لی، اس نے حکمران کی اجازت لی، اس نے اس کو بھیجا ہے، لشکر تیار کیا، حکمت عملی ہے، طاقت ہے نہیں ہے وغیرہ، کتنی زیادہ اس میں شرائط ہیں، یہ دیکھنی پڑتی ہیں۔ کسی سے ہمارے کوئی جو ہے اگریمنٹ معاہدے وقتی ہیں یا جو ہے بغیر وقت کے ہیں، جب تک رکھنا چاہتے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ ساری چیزیں حکمران کے کرنے کی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب،
یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال لو. پھر یہ جو مختلف جہادی گروپ نہیں بولتے کہ لے آئے ہیں کافروں کو یہاں پر اٹھا کے ان کے خلاف دھماکے کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مگر یہود کو نکالا نہیں اپنی زندگی میں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں نکالا. وہ تو بلکہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے جنہوں نے دین میں نئی بدعت ایجاد کی, مرتد ہو گئے تھے, زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے تھے, کوئی نبوت کے دعوے دار تھے. یہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو اندر بدعتیوں کہ تم جو ہے کافر سر پہ کھڑے. تو انہوں نے تو نہیں نکالا یہود و نصارہ کو, بلکہ ان کے خلاف لڑا جو مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. عمر بن خطاب نے اپنے دور میں جو ہے ان کو جلا وطن کیا وقت دے کر. تو اس کا مطلب یہ کرنے والا کام کس کا ہے؟ کسی اور صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ کیوں نہیں نکال رہے, حکم دیا گیا ہے میں نکال رہا ہوں ان کو, نکلو یہاں سے ورنہ دھماکہ کروں گا, نہ خود ہی میں خنجر لے کے قتل کر دوں گا. نہیں, یہ حکمران کے کرنے کا کام ہے. جب وہ مصلحت سمجھتا ہے تو وہ نکالتا ہے. تو عمر بن خطاب نے جا کر جو ہے ان کو اس دور میں جا کے ان کو وہاں سے نکالا. یہ ان کے کرنے کے کام ہے, ان کا دائرہ کار ہے, ان کی صلاحیت ہے. تو اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تمام چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنے سے ہی معاملات سدھرتے ہیں, ورنہ معاملات گڑبڑ کا شکار ہی رہتے ہیں.